بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نیبر میں ایک بہت اچھی فیملی رہتی تھی، ایک خاتون رہا کرتی تھی، ان کا نام جمیلہ تھا۔ ان کا شوہر بہت جوانی میں، جب وہ چھوٹے چھوٹے ان کے 2 بیٹے تھے تو وہ انتقال کر گیا تھا۔ بڑی محنت کر کے اس نے اپنے بچوں کو پالا اور بہت نوکری کی، دن رات اس نے، اور ٹیوشن پڑھاتی تھی اور بہت ساری کرائسس دیکھی، اور اس نے اپنے بچوں کو بڑی محنت کر کے پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ماجد اور ساجد، دونوں پڑھ لکھ کے بڑے اچھے آفیسر بن گئے، بہت بہترین کمانے لگے۔ جب ان کے کمانے کے دن آ گئے تو جمیلہ کو بھی سکھ کا سانس ملا۔ تھوڑے دن وہ سکھ سے بیٹھی کہ سب نے اس کے لیے ان کی شادی کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بڑے بیٹے ساجد کی شادی کی، دلہن بیاہ کے لائی، بہت اچھی لڑکی تھی دیکھنے میں، چلو بھی شادی ہو گئی، وہ آ گئی۔ اس کی شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ چھوٹے بیٹے ماجد کی شادی کر دی، پھر ماجد کی دلہن آ گئی۔ اب تھوڑے عرصے بعد، 1 سال بھی نہیں گزرا کہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جمیلہ گھر کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سمجھ نہیں آئے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ آنے جانے والوں نے پوچھا، جمیلہ خالہ سب خیریت ہے، جمیلہ خالہ سب خیریت ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں سب خیریت ہے، یہ کہہ کے وہ سائیڈ میں ہو گئیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن جو بالکل سامنے والے تھے وہ اس کو ہر وقت دیکھ رہے تھے۔ ان کو بہت ہی عجیب سا لگا اور وہ فوراً جمیلہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ جمیلہ کیا بات ہو گئی ہے؟ تو وہ زار و قطع رونے لگی جمیلہ، اور کہنے لگی کہ میں اس لیے آپ کو باہر نظر آ رہی ہوں کہ میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ دونوں بہت لڑائی کر رہے ہیں اور دونوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر الگ الگ کرو۔ تو یہ سن کے جمیلہ نے کہا کہ میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پڑوسی اس کے ساتھ مل کے گھر کے اندر گئے اور بیٹوں سے بات کی، تو چلو یہ طے پایا کہ دونوں کو بیچ صحن میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، دونوں کا گھر الگ الگ ہو جائے گا۔ تھوڑے دن جمیلہ ایک بیٹے کے ساتھ رہے گی، تھوڑے دن ایک بیٹے کے ساتھ۔ اس طرح کر کے ان کے گھر کے بیچ میں ایک دیوار کر دی گئی۔ ایک بیٹے نے ایک پورشن لے لیا، دوسرے نے دوسرا پورشن۔ اب دونوں الگ الگ پورشن میں رہنا شروع ہو گئے، اور جمیلہ کبھی اس کے پاس ہو کبھی اس کے پاس ہو۔ مشکل سے 2-3 مہینے گزرے نہیں تھے کہ جمیلہ بہت بیمار اور عجیب سی لگنے لگی، مگر وہ بہت اپنے گھر کی بات چھپاتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ایک دن پھر وہ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو ماجد نے بھی نکال دیا اور ساجد نے بھی نکال دیا، دونوں بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اور وہ رات کے 12 بجے تک گیٹ پہ بیٹھی ہوئی روتی رہی۔ سامنے والے پڑوسی دیکھ کے اس کو اپنے گھر لے کے آ گئے۔ انہوں نے گھر میں لا کے اس کو چپ کرایا، کھانا کھلایا، سب کچھ کر کے دیا، پھر بستر لگا کے دیا، کہا کہ آپ یہیں سو جائیں ہمارے یہاں۔ اور بالکل بھی پریشان نہیں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے تم کسی ٹرسٹ میں چھوڑاؤ، کیونکہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں اور اپنا خرچہ نکالوں اور یہ سب کر سکوں، مجھے کسی ادارے میں چھوڑ دو۔ خیر صبح ہوئی تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ان کو لے کے چلے گئے اور جا کے جمیلہ کو کسی ادارے میں چھوڑ دیا۔ ان کے دونوں بیٹے بہت خوشحال ہو گئے، اور دونوں بہوؤں میں ساس کو نکال کے بہت دوستی ہو گئی، بہت ملنا جلنا، بہت اتفاق۔ محلے پڑوس میں کوئی دعوت ہوتی، دونوں بہنوں کی طرح آئی بھی ہوتی، مل کے رہتی اس کی بہویں، یہ وہ۔ لیکن جمیلہ کا کہیں کوئی ذکر نہ کرتی کہ جمیلہ کہاں ہے، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، بس کہتی تھی وہ ہے ہی نہیں اچھی نہیں، ایسی نہیں، کیونکہ پورا محلہ جانتا تھا کہ جمیلہ کیسی ہے۔ اور جمیلہ خالہ کے نام سے وہ بہت مشہور بھی تھیں سب میں، کہ جمیلہ خالہ آ گئیں چلی گئیں اور بڑی اچھی ہیں، اس طرح سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں کو کاروبار کے سلسلے میں کہیں اسلام آباد جانا پڑا۔ یہ بالکل میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں۔ جب اسلام آباد صبح کی فلائٹ تھی، وہ صبح گئے تو ان کا جہاز کریش ہو گیا، دونوں بیٹے اس کریش میں مر گئے، دونوں جوان بیٹے مر گئے، اور جو ان کے دونوں کے ماجد کے اور ساجد کے خود کے بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان کی دونوں بیویاں الگ گھروں میں رہ گئیں۔ جب یہ خبر یہاں پر پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا، پورا محلہ بہت افسردہ ہو گیا، اور سارے دکھ کے مارے رو رو کے برا حال ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کی بیٹی تھی، ایک کا بیٹا اور بیٹی تھی، اس طرح دونوں کے الگ الگ بچے تھے، ساجد کے 2 بچے اور ماجد کے ایک بیٹی تھی خالی۔ اس طرح کر کے بہت ہی عجیب سے حالات گھر کے ہو گئے۔ جمیلہ کو خبر نہ دی گئی،
کہ جمیلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے میں سننے کو ملا کہ جمیلہ بھی اچانک انتقال ہو گیا اور جمیلہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب وہ محلے میں صرف یہ، چونکہ ان کا اپنا گھر تھا، محلہ سب جانتا تھا، دونوں ساتھ مل کے الگ الگ رہتی رہی، لیکن اللہ نے دنیا میں اتنی سخت ان کو سزا ملی کہ دونوں کے شوہر چلے گئے، ان کے اوپر بھی وہی زندگی آ گئی جو جمیلہ کی تھی۔ دونوں بہویں اپنا اپنا کمانے نکل گئیں کہ اب ہمیں اپنے بچے پالنے ہیں۔ پھر انہوں نے اتنی تنگ دستی میں اور برے حالات میں بچے پالے۔ اپنی عزت تو وہ پہلے ہی پڑوس میں گرا چکی تھی، پورے محلے میں کوئی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا کہ انہوں نے اتنی اچھی اور قدردان ساس کو باہر نکال دیا، جنہوں نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا اور سب کچھ کیا، اور خود انہوں یہاں پر رہنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کی یہ خوشیاں اس طرح چھین لی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بچے ان کے بڑے ہو گئے، پڑھ لکھ کے یہ دونوں ایک عمر میں پہنچ گئی۔ ابھی ریسنٹلی تھوڑے عرصے پہلے، کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ماجد نے ساجد کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور شادی کر دی۔ وہ شادی کر کے آئے ہوئے اسے کچھ عرصہ گزرا تھا کہ وہ کہیں بائی روڈ جا رہی تھی، اسلام آباد، مری، کاغان وغیرہ گھومنے گئے۔ جب گھومنے گئے تو پتہ چلا ان کی جو بس تھی وہ الٹ گئی اور وہ بس میں دونوں مر گئے۔ دونوں، حادثہ اتنا زبردست تھا کہ ڈھیروں لوگ مر گئے، تو وہ دونوں بھی اس حادثے میں مر گئے۔ تو لوگ جو تھے، جب یہ خبر سب کو پہنچی تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، اللہ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ اتنی سخت سزا ان دونوں کو ملی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے کی، کہ انہوں نے اپنی ماں کو، جس نے ساری عمر بغیر شوہر کے، اگر وہ چاہتی تو دوسرا نکاح بھی کر لیتی، مگر اس نے نکاح نہیں کیا اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، بہترین تربیت دی اور رات دن کام کیا، ڈبل سروس دیتی تھی کہ اتنی فیسیں نکل آئیں کہ میرے بچے اچھے پڑھ لیں، ان کے بچے قابل بھی بنے، اچھے بھی بنے۔ اگر وہ اپنی ماں کی عزت اچھے سے کرا لیتے تو شاید یہ انجام نہ ہوتا، لیکن انجام تو اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان انجام جانے بغیر اس راستے پہ نکل جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ بھی اس راستے پہ نکل گئے تھے کہ اپنی ماں کی تذلیل کرتے تھے، اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ بھئی یہ ہماری ماں نے ہمارے پہ اتنی محنت کی ہے۔ پورا محلہ اس چیز کا گواہ ہے کہ اس بیچاری عورت کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، وہ بے موت مری کسی اور جگہ پہ جا کے، اس کے اپنے بیٹے موجود، سب موجود، اور اس کو ایسی موت ملی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ بھی بہت عجیب واقعات ہوئے۔ تو اس لیے سارا محلہ اللہ سے پناہ مانگتے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے ایسا کبھی کوئی کسی کے ساتھ نہ کرے۔ تو یہ بالکل ہی سچا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو مجھے کسی نے بتایا، میں اتنا نہیں ملتی تھی ان لوگوں سے، لیکن مجھے یہ سب معلوم ہوا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیشہ نیکی کے راستے پہ رکھے، اور والدین کی دعائیں لیتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر اور اچھی رہے، کیونکہ والدین جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی دعا کو اہمیت دیں، کسی کے اوپر نہ جائیں، ماں باپ کو عزت دیں، ان کو اہمیت دیں، چاہے کچھ دیں نہ دیں، عزت بے پناہ دیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی رہے گا، اور اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے، ایسے حادثات سے بچائے۔ آمین۔